السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو عمل ہے وہ ہم قرض کے لیے بتائیں گے کہ کسی بھی قسم کا قرض ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، اور قرضوں کا پہاڑ ہو، اس میں بندہ ڈوبا ہوا ہو، اتنا بوجھ ہو، یہ عام طور پہ مسئلہ ہے۔ بہت سے احباب نے اس بارے میں بھی پوچھا، تو اس کے بارے میں ہم وظیفہ بتائیں گے، عمل بتائیں گے۔ تو عمل کی جیسے پہلے شرائط ہوتی ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس کے زیادہ فائدہ حاصل ہو اور عمل کی آپ کو اجازت حاصل ہو۔ اور عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، باوضو کریں، نماز کے بعد کریں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے، رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس عمل کو بتانے سے پہلے ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دیں کہ جتنا بھی قرضہ ہو وہ آسانی سے ادا ہو جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی تلقین فرمائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ یہ دعا آپ کو معمولی جو ہم جن کتابوں کو معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹی کتابیں نماز کی، ان کے اندر ہی مل جاتی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، ساتھ استغفار بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ہر قسم کے قرضے کو اپنے غیبی خزانے سے اس طرح سے اتاریں گے، ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں صبر اور شکر بھی ساتھ کرنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور حرام راستے کی طرف نہیں جانا چاہیے، غلط راستے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس کو کریں گے، استغفار بھی کریں گے، اور اس دعا کو کثرت سے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ جو عمل، جو وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ہم کسی بھی وقت دن میں نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے بعد 3 دفعہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان میں سے یا کریم یا اللہ، اس کو 11 دفعہ پڑھیں ایک دن۔ پھر درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ دوسرے دن پھر آپ درود پاک 3 دفعہ پڑھیں، اور یا کریم یا اللہ اس کو 22 دفعہ کریں، اور تیسرے دن اس کو 33 دفعہ کریں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بھی ساتھ شرط ہے اور ضروری ہے۔ کوشش کریں رات کو کر لیں یا کسی وقت نماز کے بعد کر لیں۔ ہمارے ہر عمل میں وہ نماز کی شرط وہ ضروری ہے۔ نماز کے بغیر آپ کو کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ صاف رہیں، صاف ستھرے رہیں، باوضو رہیں، اور اس طریقے سے نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ ہم بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو ساتھ دعائیں اور استغفار کی جو میں نے عرض کی، وہ بھی اس کا بھی اہتمام کریں، اور کسی بھی قسم کے غلط راستے پہ نہ چلیں۔ کوئی مس گائیڈ کرے اس کی بات نہیں سنیں کہ آپ فلاں جگہ سے یہ لے لیں، بینک سے لے لیں، کسی قسم کی کوئی مشورہ جو دے سود پہ لے لیں، تو کسی کی بات پر عمل نہیں کریں، بلکہ آپ اللہ کی ذات کی طرف توجہ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اس وظیفے کو کثرت سے کریں۔ اور خاص طور پہ اس دعا مبارک کو جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمائی تھی، انہوں نے اس پر عمل کیا، اور بے شمار ان کے اوپر جو قرض تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ میں دعا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کسی بھی عمل سے زیادہ فائدہ اس عمل میں ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یا جس میں اللہ کو پکارا جائے، یا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، جو آپ نے تلقین اور فرمایا ہو، جس کی آپ نے تاکید فرمائی ہو۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس عمل سے بہت فائدہ ہوگا، اور ہمارے ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا قرضہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیبی سے اتار دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔